بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ عید کا دن خوشیوں اور جشن کا دن ہوتا ہے۔ ہر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے، اچھے پکوان کھاتا ہے، اپنوں سے ملتا ہے اور اپنے دل کی خوشیاں بانٹتا ہے۔ مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے عید کا دن کیسا ہوتا ہوگا؟ کیا وہ بھی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں یا ان کے لیے یہ دن اداسی اور غم کا ہوتا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں ایسے عزیز ہوتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ ہنستے بولتے، ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، مگر آج وہ اپنے قبروں میں ہے اور ہم ان کی یادوں کو بھلا کر اپنی خوشیوں میں مصروف ہے۔ کیا انہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ کیا وہ ہماری طرف سے کسی تحفے کے منتظر نہیں رہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ایسی حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ وہ منقطع نہیں ہوتے، صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہماری دعاؤں، صدقے اور نیکی کے سخت محتاج ہوتے ہیں۔ جب عید آتی ہے تو وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے گھر والے انہیں یاد کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی قبروں پر آئیں گے، ان کے نام پر صدقہ کریں گے، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ سب اپنی خوشیوں میں مصروف ہے اور انہیں کوئی یاد نہیں کر رہا تو وہ افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے سب سے بہترین تحفہ اس کی اولاد کی دعا اور صدقہ جاریہ ہے۔ جب ہم انہیں یاد نہیں کرتے، ان کے لیے دعا نہیں کرتے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش کوئی ان کی مغفرت کی دعا کرتا، کاش کوئی ان کے لیے صدقہ کرتا۔ ایک مثال سے سمجھے، مان لیجئے کہ ایک ماں تھی جس نے اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کی، انہیں پالا پوسا، ہر تکلیف برداشت کی، مگر جب وہ دنیا سے چلی گئی تو اس کی اولاد اسے بھول گئی، نہ اس کی قبر پر جاتی ہے، نہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، نہ ہی کوئی صدقہ دیتی ہے۔ اب وہ ماں اپنی قبر میں تنہا پڑی ہے، اس امید میں کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے، کوئی اس کے لیے قرآن پڑھے، مگر جب وہ دیکھتی ہے کہ سب نے اسے بھلا دیا ہے تو اس کی روح مایوس ہو جاتی ہے اور وہ افسوس کے ساتھ روتی ہے۔ یہی حال ہر مردے کا ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد اور گھر والوں کی دعا اور نیکیوں کا انتظار کرتا ہے۔ مردوں کے لیے ہمارا فرض، ہمیں چاہیے کہ عید کے دن اپنے مرحوم رشتہ داروں کو بھولے نہیں، ان کے لیے دعا کرے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرے۔ کچھ اہم عمل جو ہم اپنے مرحوم کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کرنا۔ میت کے لیے سب سے بہترین تحفہ اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ نمبر 2، صدقہ دینا۔ کسی غریب کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، کسی ضرورت مند کی مدد کرے اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ نمبر 4، قبر پر جانا۔ عید کے دن قبرستان جانا کوئی بدعت نہیں بلکہ مستحب عمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبروں کی زیارت فرماتے تھے۔ کیا عید کے دن قبرستان جانا منع ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن قبرستان جانا جائز نہیں، مگر یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی زیارت کیا کرو،
کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبرستان جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے مرحوم کو یاد کرتا ہے تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اس سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے اور ہم اپنے عزیزوں کے لیے نیکی کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عید صرف دنیا والوں کے لیے خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ ان مردوں کے لیے بھی راحت کا سبب بن سکتی ہے جو ہماری نیکیوں اور دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہیں یاد کریں، دعا کریں، صدقہ کریں تو ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی اور وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرائیں گے بجائے اس کے کہ وہ روتے اور افسوس کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اپنے مرحوم کو یاد رکھیں اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے انہیں ثواب پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔